فوزیہ مجھے یہ بتائیے گا، آپ کا اپنا اوپینین نہیں، بٹ واشنگٹن میں پریس کیا کہہ رہا ہے، یا جو وہاں کے کانگریس مین سینیٹرز ہیں وہ لوگ کیا بات کر رہے ہیں اوپنلی؟ مبشر آپ کو بھی پتا ہے کہ آبویسلی اتنا ڈسینٹ نہیں ہے. لوگ وار کے خلاف تو ہیں, دا کامن پبلک, اینڈ دے ڈونٹ. ڈیموکریٹس تو آبویسلی اپوزیشن میں ہیں تو وہ اپنا پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں, بٹ میں آپ کو ریئلی بتاؤں, میں کبھی سوچتی ہوں کہ ہم تو جو ہمارے ملک ہیں, آپ آؤٹ آف دا ورلڈ, ہم تو ایسے ہی بدنام ہوتے ہیں. قسم سے میں نے یہاں دیکھا ہے کہ ان کے ریپرزینٹیٹیوز میں اتنی ہمت نہیں ہے. بہت ہی سیلفش لوگ ہیں, کیونکہ جہاں بولنے کی جگہ ہے, جو فورمز ہیں جہاں پر کہ یہ پریشر ڈال سکتے ہیں, یہ نہیں ڈالتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ جس قسم کے دس از ناٹ, یہ پہلے جیسا امریکہ تو رہا نہیں ہے. یہاں پر خود اتنا فیئر کے ساتھ میں یہ اپنے معاملات کو ہینڈل کرتے ہیں, تو اتنا کنفیوژن ہے اس چیز کے اندر. جو پریشر یہ ڈال سکتے تھے نہیں ڈالا, بٹ انشاءاللہ الیکشنز ہوں گے, مڈ ٹرمز آر رائٹ راؤنڈ دا کارنر. جب وہ آئیں گے, تو جب لوگ اپنا ووٹ کاسٹ کرنے جائیں گے, تو آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی ہوگی ہر حالت کے اندر, بگ ٹائم. مگر اس سے پہلے کتنی تباہی یہ مچا رہے ہیں وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے. اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ تو اسرائیل تو جتنا مار کھا سکتا تھا بہت مارا ہے, ماشاءاللہ ایران نے ان کو بہت ہمت کے ساتھ مقابلہ کیا ہے. مگر obviously اب ان کے ساتھ میں جیسا کہ ہم یہ سن رہے ہیں, this is so terrifying and it's so disturbing and I just feel so sad also کہ اب یہ اتنی اپنی مشینری اور اپنا سب کچھ لے کے جائیں گے. and the worst part is کہ اس کے اندر ہمارے عرب کنٹریز انوالوڈ ہیں جو اس چیز کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہیٹس آف ٹو پاکستان. میں تو بہت پراؤڈ فیل کرتی ہوں جس طریقے سے پاکستان نے ایک میڈییشن کا رول پلے کیا اور ہمت سے کرے. آپ بلیو کیجئے مبشر, یہاں پر ہماری اتنی عورتیں, آئی ایم ناٹ جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ دا پاکستانی ڈائسپورا, ہمارے یہاں پر بہت سے گروپس ہیں اور اتنی خواتین ہیں ڈفرنٹ عرب کنٹریز سے بھی جو کہ یہاں جو موجود ہیں, جو ہم سب موسٹلی پاکستانیز, اور ہم یہ کہتے ہیں جہاد اناؤنس کریں, ہم بھی جانے کو تیار ہیں, ہم بھی اس کا حصہ بننا چاہتے ہیں. مگر یہ اتنی انجسٹس کے اوپر, اتنی انجسٹ وار ہے یہ جو کہ امپوز کی گئی ہے اس وقت ایران کے اوپر. اللہ بہتر کرے. I don't know where we are headed. I don't know what's going to happen, but the writing seems to be on the wall. جیسے کہ آپ دیکھیے بتا رہے کہ اتنے گراؤنڈ ٹروپس اتریں گے, وہ تو جہاد کے لیے تیار ہیں. ان کے تو بہت نوبل مقصد ہے ان کا, تو ان کے لیے تو ون ون سچویشن ہے ایران کے لوگوں کے لیے جو اس کا حصہ بن رہے. اللہ بہتر کرے بس, اور کیا کہہ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ہمارے عرب کنٹریز کو سوچنا چاہیے کہ when they needed to be protected they were not. وہ سارے جو بھی انٹرسیپٹرز تھے جو ہم آپ سے ہی سنتے ہیں, سب کچھ ڈائیورٹ کر دیا گیا ٹو اسسٹ اسرائیل. کیا ان کی خدمت, کیا ان کی کام آ سکا؟ وہ کچھ بھی نہیں آ سکا. ان کو چاہیے کہ اپنے اندر اتحاد پیدا کریں. اب اللہ نے بہت کچھ نوازا ہے ان لوگوں کو, یہ سب صحیح بھی ہو سکتا ہے, but we do need unity. جو ہم ہمیشہ مسلم امہ سنتے تھے as children, ہم grow up ہوئے, ہم pride بھی, we used to take pride کہ ہم مسلمان ہیں, ہم میں اتحاد ہوگا. but look where we are today. اللہ بہتر کرے, بس میں کیا کہہ سکتی ہوں مبشر. علی, آپ پروگرام شروع ہونے سے پہلے آپ مجھے ایک فائنینشیل ریزن بتا رہے تھے کہ جناب 6 تاریخ کے بعد کیا ہونا ہے, اینڈ ہاؤ some people stand to make money out of this war, اور جیسا انہوں نے ابھی بنایا. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں ایک بات کہوں کہ مجھے بڑی امید ہے فوزیہ کہ اگلے 48 آورس میں کوئی پیس سیٹلمنٹ نظر آئے گی. مجھے ایک انڈیکیٹر بڑا اسٹرانگ نظر آیا آج, ہلکا پھلکا نہیں, بہت اسٹرانگ, اور وہ یہ ہے کہ آج ایران کی کرنسی جو ہے پہلی باری ان اباؤٹ اے ایئرس ٹائم تھوڑا اوپر آئی ہے. اٹ ہیز امپرووڈ اے لاٹ, اور انٹرنیشنلی تو وہ چاہے 5% ہو چاہے 6% ہو, لیکن اس کی امپروومنٹ جو ہے نا, دیٹ انڈیکیٹس سرٹن سائنس اینڈ سرٹن سگنلس. تو مجھے امید ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں ہم کچھ دیکھ سکتے ہیں. بٹ کمنگ بیک ٹو علی اینڈ فائنینشیل کرپشن ان واشنگٹن ڈی سی. سر دیکھیں, ایک بات تو طے شدہ ہے فوزیہ صاحبہ کہ میں ایموشنز کی احترام کرتا ہوں, اور وہ بہت فکر مند ہے کہ مسلم امہ ساتھ نہیں آئے, وش ہوتی. جو سب سے زیادہ انٹرسیپٹ
वर्ल्ड का ईरान मैं के मिसाइल हुए हैं वो तो मुस्लिम वर्ल्ड से हुई है। ईरान इसराइल जाकर तो वो जो सारी रेजिस्टेंस अबूर करते थे वो इसराइल को जाके हिट करते थे। उससे पहले इराक में, सीरिया में, जॉर्डन, इन सारों का एक किरदार है। अभी आप कुवैत के अंदर देख लें कि वहां से अटैक हो रही है, इसराइल सारे मरीन्स उतरे हुए हैं दुबई में। और मैं सर आपको एक और बात बता दूं, माजरत के साथ, मैं किसी के जज्बात हर्ट नहीं करना चाहता, but somehow UAE और GCC countries are more comfortable with Israel than Iran, frankly. और जब ये पाकिस्तानी और ये सारे अपनी रियल एस्टेट छोड़ के वहां से भागेंगे दुबई वो से, आपके हालात भी देखते हैं। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि अभी जो 2 प्लेयर्स यूएई के खेल रहे थे पीएसएल, उनको उनको वापस फौरी बुलाएंगे। यूएई गवर्नमेंट ने बुलाया है। और मैंने भी कंफर्म किया अभी पिछले आधे घंटे के अंदर जब आप बात कर रहे थे टीवी के ऊपर, जी जी तो जी। वो अभी आज रात की फ्लाइट से उनको वापस बुलाया गया। उनसे कहा कल नहीं आना, आज आना। अच्छा, अब मैं बड़ी इंपॉर्टेंट आपसे ये बात ही हाईलाइट करने लगा था। ये जब रियल एस्टेट शामिल होगी और जब वहां पर ये वाले हालात होंगे दुबई में जो बैरूत के हैं आज, और जो लग रहा है कि अगर ये आप मरीन्स उतारेंगे तो नेचुरली ईरान हिट करेगा। ईरान हिट करेगा तो जो एक स्टेबल दुबई था या स्टेबल अबू धाबी था वो तो नहीं रहेगा। तो वहां से बेशतर इंडियंस और पाकिस्तानी अपनी रियल एस्टेट जब बेचकर निकलेंगे तो वो रियल एस्टेट इजरायली खरीदे। बिकॉज तल अवीव जिस तरह खंडर बने हैं, उन्होंने कहीं रीलोकेट होना है और रीलोकेट वो दुबई में होंगे, मार्क माय वर्ड्स। और ये आने वाला दौर में आपको नजर आएगा कि ये ऐसे ही होना है। सो ये ग्रेट गेम का हिस्सा है। अब कमिंग बैक टू द फाइनेंशियल करप्शन, ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग विद ऑयल एंड स्टॉक मार्केट। नैस्डैक का बुरा हाल है। और आप ये देखिएगा कि करता क्या है, ये खतरनाक स्टेटमेंट देता है, ऑयल प्राइस ऊपर जाती है, ये वो जो सस्ता खरीदा हुआ ऑयल है वो महंगा बेच देती है। इन्होंने स्टॉक मार्केट गिरी होती है, ये सारे शेयर्स परचेज करते हैं। कल को 48 आवर्स के बाद ये सेटलमेंट की बात करेंगे, शेयर मार्केट ऊपर जाएगी, दे विल सेल इट ऑफ। सो ये इट इज मोर ऑफ अ पर्सनल बेनिफिट। ये शायद रियासत अमेरिका को नहीं फायदा इसका हो रहा, लेकिन पर्सनल बेनिफिट इनके एक क्लोज एलाइज को, इनके दोस्तों को और इनके जो स्टेक होल्डर्स हैं बिजनेस में। क्योंकि आप ये देखें कि डोनाल्ड ट्रंप सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट नहीं है, प्रॉबेबली प्रेसिडेंट होना उनकी बकेट लिस्ट में शामिल था, लेकिन वो एक बिलियनियर बिजनेसमैन है, तो वो अपना वो वाला गुस्सा भी उतार रहे हैं कंपनीज के साथ जिनके साथ उनके इंटरैक्शंस बड़े नागवार गुजरे होंगे ड्यूरिंग बिजनेस टर्म्स, बिजनेस नेगोशिएशन। एक कारोबारी को एक दूसरे से ग्रज होती है, कंपटीशन होता है बिजनेस कंपनीज का। सो मकसद कहने का यह है कि इसमें सिर्फ एजेंडा ईरान को हिट करना तो अपनी जगह है। और ये आप 87 का उनका इंटरव्यू निकाल कर दिखा दें तो वो मुझे इंटरव्यू बिल्कुल ऐसा लगता है जिस तरह हमारे यहाँ होता था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा। तो उसमें था कि वी गो टू ईरान एंड वील टेक देयर ऑयल, सिंपल। वो आप इंटरव्यू देखें तो आपको इसका आईक्यू लेवल का एहसास होता है कि वो है क्या चीज। अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि ये पैसे किन पे बना रही हैं, लोगों के खून पे, बेगुनाह लोगों का खून बहाकर, एट व्हाट कॉस्ट। आप ये देखें, ये 38 मिलियन लोगों को मार चुकी हैं गुज़िश्ता 35 सालों में इन्वेड करके। उसमें लीबिया, सीरिया, जॉर्डन, इराक शामिल है, ईरान शामिल है। इन्होंने इतना जुल्म किया। और ये आजकल के, हम तो इनको काउबॉय कह के एक शॉर्ट, एक सॉफ्टवेयर टर्म दे देती है, ये आजकल के टायरेंट हैं, चंगेज खान है, और जिनका गुजर बसर ही ऑयल कैप्चर करके हो रहा है। मेरे ख्याल में सर ये कल स्टॉक मार्केट शेक होगी। दो अभी लोग इतना सीरियसली नहीं ले रहे डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट्स को। पहले बहुत ज्यादा शेक हुई थी स्टॉक मार्केट और ऑयल प्राइसेस, लेकिन अब वो वाली नहीं है। पहले 30% का जो डिफरेंस आ रहा था वो 10 से 12% पे चला गया, बिकॉज वो एक दिन अपनी स्टेटमेंट पे कायम नहीं रहते। आज ही उन्होंने एक गालम गलोच वाला एक डेरोगेटरी ट्वीट किया है, उसके साथ ही उन्होंने किया कि हमारे हो सकता है नेक्स्ट 24 आवर्स में पॉजिटिव डेवलपमेंट हो और हमारी नेगोशिएशन हो जाए। तो आप उनका एक एरेटिक सा, एक बाइपोलर बिहेवियर जो देखे तो मेरे ख्याल में सर ये इसमें पैसे बनाना एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आपका ख्याल है कि ADHD हो गया उनको? I mean 89 ईयर्स के हैं तो ADHD सिंड्रोम है नहीं है? सर ये एक्सक्यूज हो सकती है या बचने के लिए हो सकता है, इसको आप उसको बल्कि फेवर दे रही है
یہ الزمار وغیرہ اس طرح کی کوئی چیز کی اگر آپ اس کو الزام لگائیں گے تو وہ تو کلیئرلی امریکن لا کے مطابق بچ جائے گا. سو اس کے لیے تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے کہ اس کو کوئی دماغی عارضہ لاحق ہونے کا خدشہ کر کے ڈاکٹرز اس کو ایک میڈیکل سرٹیفکیٹ دے دیں اور وہ اس میں سے ایک ایگزٹ لے لیں. اٹس اے وار کرائم واٹ دے آر ڈوئنگ. پاکستان تو بہت سیریس ایفرٹ کر رہا ہے کہ کسی طرح پیس ہو جائے اور لاسٹنگ پیس ہو, یعنی مستقل پیس ہو, تھوڑی دیر کے لیے نہیں ہے, 15 دن کے لیے, 20 دن کے لیے. آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ کوئی اس کی امید ہے پیس کی؟ انفارچونیٹلی نہیں, مجھے نہیں لگتا. لیکن میں فوزیہ صاحبہ کے احساسات کو دیکھتے ہوئے بتا دوں کہ آپ بے فکر رہیں, یہ ایران پہ اتریں گے, ایران کا جو سرزمین ہے ان کا مقتل بن جائے گا. 12 ملین ایرانی have been registered in fadai.ir. اس میں ہر کوئی اپنا پورا ڈیٹیل دے رہا ہے کہ آپ جہاں ضرورت پڑے ہمیں بھیج دیں, خالی ہاتھ بھیج دیں, اور پھر دیکھیں ہم اپنے سرزمین کی حفاظت کیسے کریں گے. تو آپ بے فکر رہیں. اس کے ساتھ ساتھ مبشر صاحب میں آپ کو ایک بات بتا دوں آگے جاتے ہوئے, اگر ایران آج کہیں کہ ہم اپنا نیوکلیئر پروگرام ہمیشہ کے لیے بند کرتے ہیں, ہمیشہ کے لیے, زیرو انریچمنٹ, اور جتنے بھی ہمارے فیسلٹیز ہیں ان سب میں ہم سیمنٹ ڈالتے ہیں, اس کے ساتھ یہ کہیں کہ ہم کسی بھی مزاحمتی گروپ لبنان میں, یمن میں, کسی بھی جگہ اب اس کے بعد ہمارے پیسے نہیں جائیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیں ہم انٹرنیشنل لا کی پابند رہیں گے. آپ کو میں بتا دوں 1 سال کے بعد دوبارہ ان کے اوپر اٹیک ہوگا. آپ مین وجہ ڈھونڈ لیں کیوں اٹیک ہو رہا ہے ایران کے اوپر. جیسا کہ فوزیہ صاحب نے فرمایا, ایران از ناٹ این امیمنٹ تھریٹ ٹو یونائٹڈ اسٹیٹ. ایرانی تو شوقین ہے جا کے یونائٹڈ اسٹیٹ سے گھومیں, ان کو پتہ ہے جو ایرانی یونائٹڈ اسٹیٹس میں رہتے ہیں وہ کیسے ہیں. ہالی ووڈ کی موویز تو یہاں پہ آن لائن اکرائن ہوتا ہے یہاں پہ. مین وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں, جب تک آپ اسرائیل کو تسلیم نہیں کریں گے تب تک آپ کے اوپر یہی حشر ہوگی جو آج ہو رہی ہے. کبھی نیوکلیئر بہانہ بنا کے, کبھی مہسا امینی کا بہانہ بنا کے, کبھی انفلیشن کا بہانہ بنا کے, کبھی کچھ کبھی کچھ. میں شاید کیا فرق پڑتا ہے, ہم نے انڈیا کو تسلیم کیا ہوا لیکن جب دل کرتا ہے انڈیا کو کوٹ دیتے ہیں, ایسی نہیں, کیا بات؟ اس میں بہت بڑی فرق. اگر آپ اسرائیل کو تسلیم کرتے ہیں تو جمہوریہ اسلامی ایران کی جو فاؤنڈیشن ہے اسرائیل کے خلاف, فلسطین کے اوپر جو انہوں نے کھڑا ہونا ہے, دین دے ہیو ٹو چینج دا رجیم. اس کے ساتھ ساتھ بھی میں یہ بھی آپ سے عرض کروں کہ ایران کی جو پالیسی ہے اب گراؤنڈ انویژن کے اوپر, کل رات 8 بجے کی جو ٹائمنگ دی ہے, یہ ٹیوزڈے کو باب المندب بھی بند کریں گے. ٹیوزڈے کو؟ جی, یعنی کل منڈے ہے اور ٹیوزڈے کو باب المندب بند ہو رہا ہے. باب المندب ٹیوزڈے کو ختم ہوگا, میرے سورسز بتا رہے ہیں. دوبارہ بار بار عرض کر رہا ہوں, میں کوئی ایرانی ترجمان نہیں ہوں. نہیں وہ ٹھیک ہے, میں نے اصل میں اسلام آباد جانا ہے تو میں سوچ رہا ہوں کہ میں بس کل ہی چلا جاؤں, ورنہ یہ پیٹرول نہیں ملے گا مجھے بالکل ہی. ایگزیکٹلی, بہت مہنگا پڑے گا پھر پیٹرول. نہیں مہنگا نہیں, مہنگا ملے گا ہی ملے گا نہیں تو مہنگائی والا تو سیکنڈری. نہیں, ہفتے میں 2 شپس تو آ رہے ہیں نا آپ کے. جی ہاں, لیکن باب المندب جو ہے وہاں سے سارا سعودیہ کا تیل آتا ہے نا. واقعی. اور ایک اور بات بھی بتاؤں, آج میں چیک کر رہا تھا اقوام متحدہ کے جو جنرل اسمبلی ہے اس کی 29 نشست میں ایک قرارداد پاس ہوا ہے 1974 میں 3314, اور اس کے آرٹیکل 3 کے شرط F میں یہ لکھا ہوا ہے, اگر کوئی ملک اپنی سرزمین کو کسی جارح کے استعمال کے لیے فراہم کرے تو وہ ملک بھی جارح تصور کیا جائے گا. ایران نے اب تک صرف اور صرف کویت, ابوظہبی, دبئی یا جتنے بھی عرب ممالک سے امریکن ٹارگٹس کو ہٹ کیا ہے. حال کے اقوام متحدہ کے قرارداد کے تحت یہ جاری تصور کیا جا سکتے ہیں اور ان کی ہر چیز کے اوپر یہ ہٹ کر سکتے. ابھی تک یہ خودداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں, لیکن اب دیکھیں بات کو کہاں تک یہ لے کے گئے ہیں کہ اب ہم گراؤنڈ فورسز بھی لے آ رہے ہیں, آپ کی تیل کے اوپر بھی قبضہ ہوگا. کل رات 8 بجے تک اگر آپ ہماری شرائط نہیں مانتے تو آپ خاموشی کی طرف جائیں گے. ہٹ کریں گے سویلین ٹارگٹس تو ہم پچھلے 37 ڈیز ہو گئے ہیں, ہم نے ایک بھی سویلین ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کیا ہے.
اس کی وجہ یہ کہ الحمدللہ ملٹری ٹارگیٹس اور انٹرسٹ امریکہ کی اتنا زیادہ ہے اس ملکوں میں تو سویلینز کی باری ہی نہیں پہنچے گی. چلیں ٹھیک ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ آج کے لیے اتنی ڈوز کافی ہے, بہت بہت ہیوی ہو گیا. اور میں دیکھ رہا ہوں میرے پروڈیوسر صاحب مجھے کیا میسج بھیج رہے ہیں. نہیں ٹھیک ہے. اچھا جی, فوزیہ قصوری, میں آپ کو صرف ایک بات بتاؤں, اور یہ میں آپ کو بالکل آپ سمجھیں ہمدردانہ ایک رائے دے رہا ہوں. ہم لوگ بہت اپنے ارد گرد ادھر ادھر ہر طرح کی ناانصافیاں بھی دیکھتے ہیں, ظلم بھی ہوتے دیکھتے ہیں, ہم اس کے لیے آواز بھی اٹھاتے ہیں, ہاتھ بھی روکنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اللہ کی کائنات ہے اور اللہ کا کاروبار ہے, اور مکافات عمل ہونا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہوئے ہیں ان کی تمام یعنی آپ سمجھے وہ طریقوں سے پورے ہونے ہیں سونر اور لیٹر. امام مہدی کا بھی ظہور ہونا ہے, دجال نے بھی آنا ہے, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا بھی نزول ہونا ہے, قیامت نے بھی آنا ہے, سب نے موت کا ذائقہ بھی چکھنا ہے. یہ بھی سب حقیقت, ٹھیک ہے نا. اور ہم ان سے انکاری تو نہیں ہو سکتے کسی بھی چیز سے, بالکل. لیکن اللہ سے صرف یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہمارے کسی بھی چاہنے والے کو یا جس کو ہم چاہتے ہیں اس کو کسی آزمائش سے نہ دوچار کرے, نہ صرف مشکل سے نہ کرے بلکہ آزمائشوں سے نہ دوچار کرے. بالکل. تو آج کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. محمد حسین باقری صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, اینڈ علی قادر گیلانی ایز یوزول آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ اب جنگ ایک خطرناک جگہ پہ پہنچ چکی ہے اور یہاں پہ ہر 2 گھنٹے میں خبر بدل رہی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں دیکھ رہا ہوں بڑی سی فیک نیوز بھی آ رہی ہے, ویڈیوز کے ساتھ آ رہی ہے, تصویروں کے ساتھ آ رہی ہیں. مجھے کافی آج آئی ہیں ویڈیوز اور میں نے ان میں سے ایک بھی آپ کو نہیں دکھائی. اس کی وجہ ہے کہ جب تحقیق کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ فیک ہے. تو پلیز پروپیگنڈا کا حصہ نہ بنے. آپ کو کوئی بھی ویڈیو آتی ہے, کوئی بھی خبر آتی ہے, اس کو بغیر تحقیق کیے ہوئے, بغیر پتہ کیے ہوئے آگے مت بھیجیں. آپ بہت نقصان پہنچائیں گے اس طرح کی ایکسائٹمنٹ سے. اپنا خیال رکھیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے. Until the next time, اللہ حافظ.